अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सबक फ़ेल अम्र पर मबनी है। आइए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ़ेल अम्र से क्या मुराद है। फ़ेल का मतलब आप समझते हैं। फ़ेल को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं और फ़ेल अम्र को इम्परेटिव फॉर्म कहते हैं। फ़ेल अम्र वो फ़ेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म या गुजारिश पाई जाए। अब आइए फ़ेलों की मुख्तलिफ शक्लें फ़ेल अम्र में देखते हैं। पहले फ़ेल आना की मिसाल लेते हैं। फ़ेल अम्र में फ़ेल होगा आ, आओ, आइए। बिल्कुल जिस तरह फ्रेंच में कहते हैं वियें, वेनों, वेनें। आपने ये गौर किया होगा कि जब हम कहते हैं आ, आओ, आइए, तो गोया हम किसी को हुक्म दे रहे हैं या गुजारिश कर रहे हैं। जैसे तू यहाँ आ। माँ ने कहा यहाँ आओ। आप अंदर आइए। इन सब में हुक्म दिया जा रहा है या गुजारिश की जा रही है। अब आइए फ़ेल देखना की मिसाल लेते हैं। फ़ेल अम्र में ये क्या होगा? देख, देखो, देखिए। फ़ेल पढ़ना। फ़ेल अम्र में पढ़ो, पढ़िए कहते हैं। फ़ेल बैठना। बैठ, बैठो, बैठिए। प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं कि फ़ेल अम्र का इस्तेमाल कब और किस तरह करते हैं। फ़ेल लाना। फ़ेल अम्र में ला, लाओ, लाइए होता है। ला और लाओ का इस्तेमाल वाहिद में होता है या जब हम किसी हम उम्र या अपने से छोटों से बात करते हैं। लाइए का इस्तेमाल जमा में होता है या जब हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो अदब से लाइए कहेंगे। मसलन अगर हमें अपने रेक्टर से कुछ कहना हो
تو ہم کیا کہیں گے؟ ریکٹر صاحب سنو یا سنیے؟ جی ہاں، ہم کہیں گے سنیے، کیونکہ ریکٹر صاحب نہ تو ہمارا دوست ہے اور نہ ہی ہمارے ہم عمر، اسی لیے ادب سے ہم کہیں گے ریکٹر صاحب سنیے۔ اب یہ مثال دیکھیے، جب ہم اپنے سے چھوٹوں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بتا تو کس سے بات کر رہا تھا، یعنی تو بتا تو کس سے بات کر رہا تھا۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں تو بول، تو جا، تو کھا، تو آ، تو خرید، تو بجا، تو پر، تو لکھ، وغیرہ وغیرہ۔ تاہم آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اردو میں جب ہم کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو خواہ کوئی ہم سے چھوٹا کیوں نہ ہو، ہم تہذیب کے دائرے میں رہ کر تو آ، تو جا وغیرہ کہنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ چھوٹوں سے بات کرتے ہوئے ادب سے کہتے ہیں تم آؤ، تم کھاؤ، تم خریدو، تم پڑھو، تم لکھو وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم فقیر سے بھی بات کریں تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں فقیر بابا آپ یہاں بیٹھیے۔ اردو کی ایک تہذیب ہے تو فقیر سے بات کرتے وقت ہم ادب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جملوں پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحیح جواب کیا ہوگا۔ اگر احمد سارا سے کہتا تو یہ گلاس ادھر رکھنا تو جواب کیا ہوگا؟ رکھ، رکھو یا رکھیے۔ جملہ غور سے دیکھیے، جملے میں تو ہے تو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ تو کی وجہ سے ہم کہیں گے رکھ۔ اب اگر احمد سارا سے کہتا تم یہ گلاس ادھر، جواب کیا ہوگا؟ رکھ، رکھو یا رکھیے کہیں گے۔ آپ جملے پر غور کیجیے۔ تم یہ اشارہ دے رہا ہے کہ صحیح جواب ہوگا رکھو۔ ہم کہتے ہیں تم رکھو۔
اور اگر احمد سارا سے کہتا آپ یہ گلاس ادھر، تو جواب کیا ہوتا؟ رکھ، رکھو یا رکھیے؟ آپ صحیح جواب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ رکھیے۔ جی ہاں، آپ رکھ یا آپ رکھو کبھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں آپ رکھیے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ فعل امر کا استعمال ڈائریکٹ اسپیچ میں ہوتا ہے۔ اب آئیے آخر میں آپ کو چند فعل دیتے ہیں اور آپ انہیں فعل امر میں لکھیے۔ فعل سیکھنا کو فعل امر میں کس طرح کہیں گے؟ سیکھ، سیکھو، سیکھیے۔ فعل بلانا فعل امر میں ہوگا بلا، بلاؤ، بلائیے صحیح جواب ہے۔ فعل کہنا، اس کو فعل امر میں کیا کہیں گے؟ کہہ، کہو، کہیے۔ بہت خوب۔ فعل مانگنا، ہم کہیں گے مانگ، مانگو، مانگیے۔ جی ہاں۔ فعل فرمانا، فعل امر میں فرما، فرماؤ، فرمائیے۔ فعل سوچنا، اس کی شکلیں فعل امر میں اس طرح ہوں گی سوچ، سوچو، سوچیے۔ عزیز بچوں، بھولنا نہیں، اگر جملوں میں فعل امر لکھنا ہو تو جملے اچھی طرح سے پڑھیے۔ کئی بار جملے صحیح جواب کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فعل امر پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ SSP کے ویب سائٹ پر اسے دوبارہ دیکھیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔